اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز حضرات و خواتین، آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ مختلف وجوہات رہی ہیں، کچھ علالت کا سلسلہ بھی ہے اور کچھ اور بھی دوسری مشغولیات رہی ہیں۔ بہرحال محرم کا مہینہ گزر گیا اور اس محرم کے مہینے میں کچھ پیش کرنے کا ارادہ تھا، تیاری کے باوجود نہیں کر سکا۔ اب یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ بہرحال دن گزرتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، اور تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ سن 4 ہجری میں 4 ہجری سے سن 61 تک کی عمر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ آپ ہیں، یہ دراصل اس عنوان کا نام ہے روشنی کا مینار اور اسلام دہشت گردی کا شکار۔ اگر آپ غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دین برحق اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی دہشت گردی کی زد پر رہا ہے۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر دھوکہ دے کر اللہ رب العزت کی ناراضی پر اکسایا اور جنت سے نکلوایا۔ حضرت نوح کا بیٹا اپنی ذاتی شیطانی غرور کا شکار ہوا، اس کے باپ پکارتے ہی رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی توحیدی قوت سے بچ گئے، مگر نمرود نے انہیں نابود کرنے کے لیے آگ میں جلانے کی پوری کوشش کی۔ مزید یہ کہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون نے ظلم، سازش اور دہشت گردی کا شکار کیا، مگر وہ محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دشمنوں نے قتل کرنے کی دہشت گردانہ سازشی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کی حفاظت فرمائی، اور ان سے ملتی جلتی شکل کو دشمنان پیغمبر نے پھانسی دے ڈالی۔ آگے چلیے، خود رسول خدا محبوب رب العالمین اللہ تعالیٰ کے آخری عظیم المرتبت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دین اور وحدانیت اور رسالت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے دہشت گرد ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابو لہب اور ابو جہل سامنے آئے، جس کی تفصیل تاریخوں میں درج ہے۔ آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کذاب نبی اور ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کذاب نبی اور ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق کو ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی دشمنان اسلام نے شہید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے سلسلے میں مصر کے باغیوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن اصل وجہ یہ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ جامع القرآن
جامع القرآن تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا، تو دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن نے ان کو اس وجہ سے قتل کیا، میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا تھا اور جمع کر کے قرآن کی حفاظت کی تھی۔ اللہ رب العزت ان تمام پاک روحوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اسلامی تاریخ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت علی کی وفات و شہادت کے بعد میدان میں اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہاشمی نمائندہ نواس رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ میدان مدائن میں حضرت معاویہ کی 60,000 کی فوج اور حضرت حسن کی 40,000 فوج آمنے سامنے تھی۔ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم تدبر سے کام لیتے ہوئے جنگ جمل اور جنگ صفین کی تاریخ کو نہ دہراتے ہوئے صلح کو ترجیح دی اور امت رسول کو بڑی تباہی سے بچا لیا، ورنہ آج نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ نعوذ باللہ۔ درج بالا دہشت گردیوں اور سازشوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید خلافت کے درجے پر براجمان ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کے کوفہ والے باصرار بلا رہے تھے کہ وہ آئیں اور ان کے خلیفہ بن جائیں۔ اب یہاں سے مشکلات کا دور ابتلا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو وصیت کی تھی کہ وہ کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ والے دغاباز ہیں اور وہ ہوشیار رہیں، ان پر اعتبار نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کوفہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں مصلحت سمجھتے ہوئے اور کسی وجہ سے ان کے بے حد اصرار کے باعث کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں موجود تھے اور یزید بن معاویہ کو بطور خلیفہ تسلیم کر کے بیعت کر چکے تھے، سب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا، مگر یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مکہ سے چلے گئے۔ جابر بن عبداللہ، ابو سعید وغیرہ صحابہ نے بھی روکا، مگر امام حسین نہ رکے۔ عبداللہ بن عباس نے مستورات و بنات کو چھوڑ کر جانے کو کہا، مگر امام رضی اللہ عنہ نے قبول نہ کیا، اور 10 ذی الحجہ سن 60 ہجری اپنے اہل بیت کے تمام مرد اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اور کوفہ والوں کی سازش کا شکار ہوئے۔ الغرض اور آپ شامی فوج کے نرغے میں گھر گئے۔ امام رضی اللہ عنہ کا پھر بھی جنگ کا ارادہ نہ تھا، اس لیے جب یزیدی لشکر نے دباؤ بڑھایا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط پیش کی: اول صلح، دوم واپسی، سوم یزید سے ملاقات۔ مگر عمرو بن سعد اور اس کے مشیر شمر ذی الجوشن نے ان شرائط کو نہ مانا، اور کوفہ کی فوج نے نہایت ظالمانہ طریقے سے نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جگر گوشہ علی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار میدان کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کی تاریخ میں شہید کر دیا۔ آپ کے ساتھ
16 اہل بیت بھی شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بہت طویل ہے، بہت دل گداز ہے اور اندوہناک ہے، جس کو لکھنے اور سننے کی دل میں طاقت نہیں ہے۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ کے لیے تاریخ الخلفاء، مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی، ابن زیاد، عمر بن سعد۔ تمام قاتلان حسین پر اللہ کی لعنت ہو۔ حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سازش اور دہشت گردی کا شکار ہوئے، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے یہاں سمجھنے کے لیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت امام حسین کو خلافت کی خواہش ہوتی، حکمرانی کا شوق ہوتا اور جنگ کا ارادہ ہوتا تو اہل بیت کو ساتھ نہ لے جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بڑے بھائی وصیت کر کے کوفہ جانے سے منع کر چکے ہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے چکے تھے، اور مصر کے باغیوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ مدینہ اور مکہ میں زندہ صحابہ اور اہل الرائے لوگ منع کر رہے تھے، پھر بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کثیر بلکہ تمام حضرات نے یزید کی ولی عہدی اور پھر ان کی خلافت پر بیعت کر لی تھی۔ یہ ان جلیل القدر ہستیوں کی فہرست دیکھنی ہو تو کتاب واقعہ کربلا، حقیقت اور افسانے، اور اس کی طرح سے ترتیب و تدوین ڈاکٹر سیف الدین اندلسی، ناشر مکتبہ محبان اہل بیت رضی اللہ عنہ، نازم آباد، صفحہ نمبر 11 اور 12 دیکھی جا سکتی ہے۔ غرض کہ سوائے حضرت حسین ابن زبیر کے تمام سلطنت اسلامیہ میں یزید کی خلافت پر عام اجماع ہو چکا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت حسین کا صلح کی شرائط پیش کرنا یزید کو خلیفہ تسلیم کرنا ہی تھا، ورنہ ملاقات کی رضامندی کا کیا معنی رکھتی ہے؟ ان کا اجتہاد بھی برحق تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا اور ان کو کسی قسم کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ القصہ مختصر یہ کہ کوفی دہشت گرد، غدار اسلام، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، جو میری تحقیق کے مطابق ابن سعد کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے صلح کی بات کا کامیاب نہ ہونے دیا، اور بلکہ اس بات جو ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اس کامیابی سے پہلے ہی قافلہ حسینی پر حملہ کر دیا اور ظالمانہ طریقے سے اہل بیت کو بھوکا پیاسا شہید کر کے خود کو جہنم کا حقدار بنا لیا۔ باقی باتیں قصہ اور افسانہ ہیں جو اس تجزیے سے خارج ہیں۔ ہم نے یہ ایک مختصر سا تجزیہ اس لیے پیش کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، تمام خواتین کو اور ہماری نوجوان نسل کو حقیقت کا کچھ ادراک ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تمام کا تمام میں پیش نہیں کر سکتا۔ اختتام میں عرض ہے کہ شہادت حسین کا سارا واقعہ ایک معمہ یا تہوار بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ بالکل واضح ایک حقیقت ہے۔ اسے افسانوی رنگ نہیں دینا چاہیے، نہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام دینا چاہیے۔ کوفہ کے دھوکے باز جو خود کو شیعیان علی کہتے تھے، اور ان کو آج کے شیعہ فرقہ سے نہیں جوڑنا چاہیے، جبکہ آج کے شیعہ پرانے کوفی شیعہ سے مختلف اور الگ ہیں۔ صحابہ کرام کی بات حضرت حسین نے کیوں نہیں مانی؟ یہ ان کا اجتہاد تھا، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تمام مکرم و محترم
صحابہ رضوان اللہ علیہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، یہ ان کا فیصلہ تھا یا ان کا اجتہاد تھا، کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔ مزید حوالہ کے لیے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب معاویہ اور تاریخی حقائق صفحہ نمبر 112 دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت حسین یزید کی بیعت کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ الغرض شہادت حسین ایک سبق ہے اس بات کا کہ مسلمان اور اسلام ہمیشہ دہشت گردی اور سازش کا شکار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اہل سنت والجماعت اور فقہ جعفریہ کو، شیعہ بھائیوں کو باہمی اختلاف کے بجائے صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کی اتباع کرنی چاہیے اور کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب صحابہ نے یزید کو خلیفہ مان کر ایک طرح سے بیعت کر لی تھی تو ان پر الزام دینا اور الزام تراشی یا لعنت کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ زبردست بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا ہمارا منصب نہیں ہے۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی پر کسی قسم کا اعتراض کر سکیں۔ ہمیں یہ تمام صحابہ کو ہم صادق اور عادل ماننا اہل سنت والجماعت کا اصول اور عقیدہ ہے۔ ہمیں یہ اسلام صحابہ کرام اور تابعین سے ہی ملا ہے۔ ہمیں یہ اسلام صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ملا ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کو غلط کہا یا ان کے فیصلوں پر اپنی رائے زنی شروع کر دی تو یہ بڑی جسارت ہوگی اور بے ادبی ہوگی۔ لہذا اس باب میں زبان کو بند رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم تو صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور اس طرح سے امت کو فتنہ سے بچایا جا سکتا ہے۔ حوالہ کے لیے اس مقالہ کی تیاری کے لیے درج ذیل حوالے استعمال ہوئے ہیں۔ خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ناشر تحریک تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، کراچی، پاکستان۔ دوسری کتاب واقعہ کربلا، مکتبہ محبان اہل بیت، ناظم آباد، کراچی۔ نمبر 3 رجال کشی، صفحہ نمبر 71۔ نمبر 4 نہج البلاغہ، صفحہ نمبر 98۔ جلد نمبر 5 جلال العیون، صفحہ نمبر 426۔ نمبر 5 کتاب جلال العیون، صفحہ نمبر 426 347۔ چھٹی کتاب ناسخ التواریخ، جلد 1، صفحہ نمبر 3۔ کتاب نمبر 7 البدایہ والنہایہ، جلد 8، صفحہ نمبر 143۔ کتاب نمبر 8 حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، مولانا محمد تقی عثمانی، صفحہ نمبر 112۔ کتاب نمبر 9 کتاب الانصاب والاشراف، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 4۔ نمبر 10 بخاری شریف، جلد 2، صفحہ نمبر 1053۔ کتاب نمبر 11 قاتل حسین کون، صفحہ نمبر 16، مولانا اللہ یار خان چکرالوی۔ کتاب نمبر 12 خلاصۃ المصائب، صفحہ نمبر 113۔ اور کتاب نمبر 13 احتجاج تبریسی، صفحہ نمبر 157۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کوشش کیجیے کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں
اور خود بھی اس معاملے میں ریسرچ کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اتباع اہل بیت و صحابہ کرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ہماری نجات ہے. اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا تو اس کو آگے بھی بڑھا دیجیے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.